دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، ایک بستر پہ مت سلاؤ، یا اگر بستر ایک ہے تو ایک چادر میں مت سلاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے، حکمت ہے۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 10 سال کی لڑکی بالغ ہونے لگی ہے، اب 1-2 سال میں بالغ، بلکہ بہت ساری لڑکیاں تو 10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ شریعت ہماری میرے بھائیوں اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ کو پتا ہے انسان کا ذہن کہاں سے بھٹک سکتا ہے، انسان کہاں سے غلط راستہ پکڑ سکتا ہے۔ 10 سال کی عمر یہ بچے کے 55 کے اب آگے کی عمر ہے، اب بچہ دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑکی جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام وہیں سے بریک لگاتا ہے، نہیں، ایک بستر پر ایک چادر میں مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادر الگ کر دو۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی وہ سرکشت نہیں کر پائے گا، 12 گھنٹے بھی نہیں بچا پائے گا۔ حالات آپ دیکھیے میرے بھائی، اسی بہار کی سرزمین پر کتنے مسلمان ہیں جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کے تہوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، بریانی کی دیگ رکھی ہوئی ہے، بریانی کی پتیلی رکھی ہوئی ہے، اور ایک عورت اس بریانی کی دیگ کا طواف کر رہی ہے، مسلمان عورت۔ شاید وہ بریانی بڑے پیر صاحب کے نام سے بنائی گئی ہوگی، 11ویں شریف کی بریانی رہی ہوگی۔ اس بریانی کا طواف کر رہی ہے، اس بریانی کو سجدہ کر رہی ہے، اس بریانی کو چوم رہی ہے۔ کون؟ مسلمان عورت۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم دوسروں کو کیا توحید کا پاٹ پڑھائیں گے جب ہمارا خود مسلمان بھائی کبھی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اپنے پیر صاحب کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور اب تو بریانی کی پتیلی اور بریانی کی دیگ کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے ہندو بھائیوں کا، دھن تیرس کا تہوار۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا سفر تھا، دھن تیرس والے دن پروگرام تھا میرا، مارکیٹ سے گزرا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کیا ان کا ماننا ہے، ان کی مانتا ہے، ان کا ایک عقیدہ کہہ لیجئے، ان کی آستھا ہے کہ دھن تیرس والے دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ غریب آدمی کچھ نہیں خرید سکتا تو جھاڑو خریدتا ہے۔ دھن تیرس والے دن بائک خوب بکتی ہے، 4 ویلر خوب بکتی ہے، موبائل خوب بکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمارا سامان خریدنا شبھ ہے۔ اسی بہار کی دھرتی پر میں نے دیکھا، پٹنہ سے آ رہا تھا، راستے میں جو مارکیٹیں پڑ رہی ہیں، دیکھا مسلمان عورتیں، مسلمان مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان بھی یہ مانتا ہے دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ۔ اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے، صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ان 2 تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہو کہ خوشی کے نام پہ کچھ بھی کر لو۔ اسلام کے اندر اگر آپ قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں
تو قربانی کا گوشت کھا کے آپ کو شراب پینے کی چھوٹ مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے، آج کے دن خوب گوشت کھاؤ، خوب دارو پی لو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی لمٹ میں رہنا ہے۔ خوشی کے نام پر بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک شادی تھی، اللہ کے پیارے نبی بھی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی زبان کی نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی اور پیارے نبی کی تعریف کر رہی تھی۔ اپنی اسی عربی کی نظم میں ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی بات کو جانتا ہے، جو بھوشیہ کی باتوں کو جانتا ہے، جو فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے۔ آپ نے ان بچیوں سے کہا اے بچیوں، یہ مت کہنا، اس کو دوبارہ مت پڑھنا، اس لائن کو چھوڑ دو، باقی تم پڑھ رہی تھی پڑھتی رہنا۔ آپ نے خوشی کے موقع پر بھی ان بچیوں کو کوئی ایسی نعت پڑھنے کی، کوئی ایسی لائن پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جو غلط ہو، جو اسلام کے اندر جائز نہ ہو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اور مذاہب میں انسان اگر مر گیا، کہیں بینڈ باجا بجا کر کے اس کی ارتھی نکل رہی ہے، کہیں سارے لوگ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یا غم کے نام پر سب لوگ رو رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام میں غم کے نام پر بھی آپ کو اپنی حد سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں کو اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ کو اجازت نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنا کپڑا پھاڑے، اپنے گال پہ تھپڑ مارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دور جاہلیت کی پکارے، جو غم کی حالت میں اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے۔ غم کی حالت میں بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر کیا غم نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا۔ 3 بچوں کا انتقال، قاسم کا، عبداللہ کا، ابراہیم کا، 3 بچوں کا انتقال، 3 بیٹوں کا انتقال نبی کے سامنے ہوا۔ نبی اپنے بچوں کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، نبی روئے بھی ہیں، اور نبی کے آنسو کا ذکر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کو بچہ ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے۔ آپ کو بھی شوق تھا، آپ کو بھی ارمان تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ آپ کے 2 بیٹے پہلے پیدا ہو کر کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تیسرا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت خوش ہو کر کے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بچے کو دیہات بھیجا تاکہ دیہات کے ماحول میں بچہ دائی کے پاس دودھ بھی پیے گا اور دیہات کی آب و ہوا میں پلے گا بڑھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو دیہات بھیجا۔ آپ کا بیٹا 1 سال یا 1.5 سال کا تھا، آپ کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ابراہیم کو لایا گیا، آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔
صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہائے میرے صحابہ، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے ایک باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، اور اے میرے بچے تیرے جانے سے تیرا باپ بہت دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹے کے انتقال پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کے کسی نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے کہ ابا جان کو بلا کے لاؤ، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو نیچرل بات ہے اولاد کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں سے بھی آپ کو محبت بہت زیادہ ہوگی، یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب بیٹی کا پیغام آیا ابا کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى، جاؤ میری بیٹی کو سبق دے دینا، میری بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فَلْتَصْبِرِي وَلْتَحْتَسِبِي، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، سامنے آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے، آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی ہو، رحم پایا جاتا ہو۔ بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام تو اسلام اتنا سمپل دین ہے، بچہ پیدا ہوا، دنیا کے اور مذاہب میں کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں،
اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یذبح عنہ یوم السابع، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور مسئلہ یاد رکھ لو، عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو. پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے. سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ یاد ہے. بچہ پیدا ہوا، شریعت کا حکم ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو، اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کے آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے. گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا. اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے، جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا. گروی کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے. جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا. یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا. اور اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا. اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھنا ہے. اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر. بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرشاہ بادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں. مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے. نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کرو. ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا. کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا. ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا. کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا. انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ. ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے. اپنے بچے کا صحیح نام رکھو. یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو. یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو. جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، اب عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو. اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں. یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے یا صحابیات کے نام پہ رکھ دیجیے.